أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي موضع الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی ہر پھول کے اندر اگر گلاب کا پھول لے لیا جائے بالفرض تو اس میں بھی خار کانٹے پائے جاتے ہیں، مگر تشبیہ دی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ یہ ایسے پھول ہیں کہ یہ بالکل خار سے دور ہیں، کوئی عیب ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ شمع جب جلتی ہے، موم بتی جب جلتی ہے، شمع چراغ جلایا جاتا ہے، شمع کو فروزہ کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ کالا کالا دھواں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسی شمع ہیں کہ پورے عالم کو روشن کرنے والے ہیں، اور کوئی جو ہے ان کے اندر ایسی کوئی عیب والی کوئی نقص والی بات نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت آپ فرما رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کہ یا رسول اللہ آپ کو ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کم تر نظر آنے والی چیز سے پاک پیدا فرمایا گیا۔ آپ میں کوئی خامی، کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور نور نہیں ہے، حضور میں نقص نکالنا، عیب نکالنا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سب سے مقدس اور بالا تر ہے تمام مخلوق میں، کیونکہ ہم اگر حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کے فضائل، حضور کے منصب کو، حضور کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، حضور کے عظمت کے گن گا رہے ہیں، تو یہ سمجھ کر ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور مخلوق ہیں۔ حضور کا جتنا مقام ذکر کیا جائے، جتنے فضائل اور جتنے کمالات بیان کیے جائیں، جتنی بھی افضلیت، جتنے بھی عروج اور جتنی بھی منزلیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، جتنی بھی عظمت کے گن گائے بندہ، تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ دیکھو انہوں نے حضور کو اللہ سے بڑھا دیا، یہ اللہ کے برابر لے آئے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ تو بہت بڑا کفر، کیونکہ رب کو اگر رب کی کوئی بندگی کرتا ہے، رب کی کوئی عبادت کرتا ہے، رب کی کوئی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، رب عز و جل کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، الغرض رب عز و جل کی وحدانیت کا جو ذکر کرتا ہے، اس کی معبودیت کا جو بھی ذکر کرتا ہے، وہ در حقیقت اس کو خالق سمجھ کر ذکر کرتا ہے کہ رب عز و جل وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی ذات میں کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم مسلمانوں کا یقیناً نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حضور علیہ السلام کی
عظمت بیان کر رہا ہے، فضائل اور کمالات اور معجزات کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، تو در حقیقت مخلوق سمجھ کر ذکر کر رہا ہے کہ چونکہ میں نے یا آپ نے یہ حضور کو مقام، یہ حضور کو فضیلت نہیں عطا فرمائی، بلکہ یہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور پورا قرآن اگر ہم پڑھیں، اگر ہم قرآن کو مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو کھول کر دیکھیں، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، صحیح ترجمے کے ساتھ، صحیح تفسیر کے ساتھ، صحیح مفہوم کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، کیونکہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں، تو یقیناً قرآن کو اگر آپ کھولیں تو الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا کا پورا قرآن حضور کی مدح بیان کر رہا ہے، حضور کے کمالات کا ذکر کر رہا ہے۔ جو شب قمر، جو چاند والا واقعہ، اگر آپ 17واں پارہ اگر آپ کھولیں تو اقترب للناس، یہ باقاعدہ اس میں شب قمر کا ذکر ہے، حضور کے معجزے کا ذکر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور کو یہ مقام عطا فرمایا، وما ارسلناک، جو قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو یہاں سب سے بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس میں کسی مسلمان کی یا کسی کافر کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ کہا لا فرق بین المسلم والکافر، کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات جو رحمت ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اس عالمین میں مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، کفار بھی پائے جاتے ہیں، گویا کہ حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ زمانہ سابق کی طرف اگر ہم جائیں، گزشتہ قوموں نے، گزشتہ اقوام نے جتنے بھی نبیوں کی، رسولوں کی نافرمانی کی، ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور ان کا استہزاء کیا، ان پر ظلم کیا، نہ جانے مختلف طریقے سے انبیاء اور رسولوں کو ستایا گیا، قرآن یہ بتا رہا ہے، مگر کیا کہ جس طرح ان کے اقوام نے جیسے ہی اپنے نبیوں کو ستایا، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، تو فوراً قہر الہی غضب بن کر آ پڑا، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی کو جو ہے خنزیر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، تو کوئی قوم دریائے نیل میں غرق ہو گئی، کسی پر طوفان نوح آیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، بجلی آ گری، مختلف عذابات آتے رہے مختلف قوموں پر، مگر میرے آقا اس سارے عالم کے لیے رحمت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت کہ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، گویا کہ اللہ فرما رہا محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ رب العزت انہیں دنیاوی عذاب نہیں دے گا، دنیاوی عذاب سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ جو عذابات پہلے قوموں پر آتے رہے وہ عذابات اب بظاہر دنیاوی طور پہ ان لوگوں پر، ان نافرمانوں پر نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، حضور نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جو رب العالمین ہے، مگر حضور علیہ السلام وہ رب ہے خالق ہونے کے اعتبار سے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ تو آقا دو عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور فضائل کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو اب دیکھیں کہ یہ میلاد کی محفل سجائی گئی ہے، اس میں یقیناً منظومی انداز میں، نظم کی صورت میں ثناخوان مصطفیٰ جو ہے حضور علیہ السلام کی مدح کرنے والے، وہ نظم کی صورت میں، نعت کی صورت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، حضور کے کمالات ذکر کر رہے تھے۔ میں نثر کی صورت میں، منصوری صورت میں جو ہے، چونکہ مجھے اصل میں جو ہے ضروری کام سے جانا ہے، اس وجہ سے میں نے فیصل بھائی کو میسج بھی کر دیا تھا شام میں کہ میں ایک نعت کے بعد بیان کر کے چلا جاؤں گا اور پھر نعت خوانی کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ بھی گویا کہ یہ بھی نعت خوانی ہی ہے ایک طرح کی۔ تو اس وجہ سے
جو ہے اگر ہم دیکھیں قرآن کا، اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے کنز الایمان. اگر ہم اس کو پڑھیں تو یقیناً دل بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے یقیناً قرآن کو بالکل لپیٹ کر ایک جزدان میں اس کو بند کر کے کونے پر رکھ دیا. کسی کا انتقال ہوگا، گھر میں کوئی مرے گا تو پھر اس کو کھول کے دیکھا جائے گا، رمضان آ جائے گا چل بھائی اس کو پڑھ لیں گے، ورنہ ڈس لگتی رہتی، مٹی میں آلودہ ہوتا ہے، وہ کونے پر پڑا رہتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہوتا. لیکن وہ قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں بخاری شریف کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بخاری شریف رکھ دی جائے نا تو اس گھر میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. امام بخاری کہ جب آپ کی تدفین ہوئی تو آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ برکت کے طور پہ مٹی جو ہے اپنے گھروں پر لے جانے لگے، اتنی تیز خوشبو آتی تھی، پورا محلہ، پورا بخارا جو ہے وہ مشک اور عنبر جو اطراف کی جو جگہیں تھیں. تو یہ تو بخاری شریف کی برکت ہے. تو جس گھر میں قرآن پاک موجود ہو پھر اس گھر کی کیا برکتیں ہوں گی. تو رب کی رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے، برکت کے طور پہ رکھا ہے، لیکن کھول کے اس کو دیکھ بھی تو لیا جائے. صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، رات بھر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل، گھنٹوں گھنٹوں لوگ نکال دیتے ہیں، مگر کسی کے یہاں جو ہے اتنی جو ہے توفیق نہیں ہوتی کسی کو کہ وہ چلو 2 آیتیں 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہی پڑھ لے، اس کا مطالعہ کر لے، ایک رکوع پڑھ لے. کیونکہ قرآن کریم میں کہا جاتا ہے کہ 554 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 14 سجدے ہیں، 554 رکوع. اب اگر بندہ روزانہ ایک رکوع تلاوت کرے تو یقیناً یہ 1.5-2 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا. تو اب اگر بندہ پڑھے، کیونکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے انا لا اقول الف لام میم حرف واحدہ، کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. حضور فرماتے بل الف واحدہ لام واحدہ میم واحدہ، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو گویا کہ جو شخص، اور ایک نیکی کا ثواب جو ہوتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، گویا کہ ایک نیکی کری تو 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں، لکھتے ہیں فقہا محدثین کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ، کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو الف لام میم اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، مگر بے وضو اور ناپاک عورت جو ہے اس کو چھو نہیں سکتی. تو قرآن حضور کے فضائل، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت بیان کرتے رہے، کتابیں لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات، معجزات، علم غیب، کمالات اور نہ جانے کیا کیا فضائل اور مناقب بیان کرتے رہے. مگر بالآخر امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا، اور پھر آخر میں آپ لکھنے پر یہ مجبور ہو گئے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہو تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ. تو ہم تو صرف گویا کہ حضور سے اکتساب فیض کے حصول کے لیے کہ حضور ہم پر توجہ فرما دے، حضور اپنا روحانی فیض، اپنی روحانی توجہ فرما دے، اپنے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما دے، ہم حضور کی نظروں میں آ جائیں. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس عالم کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہوں. اب اگر ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ بھائی حضور کیسے دیکھ رہے ہیں، بھائی حضور آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں حضور سن رہے ہیں ہماری، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح کہہ دیا آپ نے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو اگر ٹیکنک کے اعتبار سے اس کو اگر ہم جو ہے اس طرح دیکھ لیں کہ موبائل کہ اگر ہم یہ مثال آپ کے سامنے رکھیں کہ بھئی ایک موبائل ایک انسان نے ایجاد کیا، اس کو بنایا، اب اس میں مختلف ایپس ہیں، اپلیکیشنز وغیرہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ
اگر یہاں موجود ہے، یہ 5A4 کہلاتا ہے نا، 5A4 میں موجود ہے، نارتھ کراچی میں یہاں موجود ہے، اور آپ کا کوئی عزیز عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، مکہ میں موجود ہے یا مدینہ میں موجود ہے یا دوسرے کہیں ممالک میں، عرب میں، دبئی میں، کہیں بھی موجود ہے، آپ صرف ایک بٹن دباتے ہیں اور ایک بٹن دبایا اور فوراً آپ نے اس کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ بھی لیا، اس سے بات بھی کر رہے ہیں، اس کی سن بھی رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک انسان کی ایجاد ہے کہ انسان نے اس کو بنایا، یہ الیکٹرانک سسٹم ہے نا، اس کو بنایا. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے دماغ نے ایسی چیز ایجاد کی، اس کو بنایا، اس کی کاوش، اس کی محنت، کہ اس نے دوریوں کے رابطوں کو مٹا دیا. تو ہمارا جو نظریہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ در حقیقت ہم جو رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے جو فریاد کر رہے ہیں، کہ جو جیسا کہ وہ نعت نے کہا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہماری آواز کو پہنچاتا ہے، کیونکہ ہم یہی نظریہ رکھیں کہ اللہ رب العزت ہماری آواز کو رسول اللہ تک پہنچانے پر قادر ہے، اور حضور اللہ کی عطا سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. امام بخاری نقل فرماتے، امام قسطلانی میں شارح بخاری آپ نے بھی لکھا مواہب الدنیا کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس عالم کائنات میں ہونے والے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہوں. جو کچھ عالم کائنات میں ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہے گا، میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، اور میں اس عالم کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کأنی انظر الی کف ہذہ، جیسا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ رسول اللہ کی بات ہے. اب اس کو اگر ہم اس طرح سمجھیں، جسے شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی 400 صدی کے جو ہے 400 ہجری کے آپ بزرگ ہیں، تو آپ بہت بڑے محدث گزرے اور سارے مکاتب فکر کے آپ کو تسلیم کرتے ہیں. جلال الدین سیوطی شافعی بہت بڑا نام ہے. شرح الصدور آپ نے عربی زبان والی کتاب ہے، آپ نے لکھی. آپ اس میں جو ہے نقل فرماتے ہیں کہ، اور اس واقعے کو رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، کہ یہاں پر فرماتے ہیں ملک الموت کے حوالے سے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو وہ تصرف اور وہ اختیار دیا، کیونکہ جب لوگوں کے مرنے کی باتیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام کی مجلس جمی ہوئی تھی، حضور جلوہ گر تھے، تو اب گفتگو یہ ہو رہی تھی، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت تو ایک ہے، اور مشرق میں بھی موت واقع ہو رہی ہے، مغرب میں بھی موت واقع ہو رہی ہے، شمال میں بھی موت واقع ہو رہی ہے، جنوب میں بھی، صبح بھی لوگ مر رہے ہیں، رات میں بھی لوگ مر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اموات واقع ہو رہی ہے، مگر یا رسول اللہ ملک الموت تو ایک ہے، مگر روح نکالنے والا فرشتہ ایک، اور اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو وہ تصرف اور وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ملک الموت کے لیے یہ عالم کائنات جو ہے ایک تھال کی مثل ہے، ایک تسلے کی مثل ہے. یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہے سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ طاقتیں دی، اور جو نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی کیا شان ہوگی؟ تو حضور کا فرمانا، حضور سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے روضے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہے، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا. تو ہم کہتے ہیں کہ دربار رسالت کے خادم کی یہ شان ہے، خود رسول اللہ کی کیا شان ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام کو جو کچھ بھی تصرفات اور اختیارات اور کمالات
جو کچھ بھی فضائل و مناقب جو کچھ بھی عطا فرمائے وہ رب نے عطا فرمائے، کیونکہ رب نے اپنے حبیب کو اپنا محبوب فرمایا، اپنا حبیب فرمایا۔ کسی کو صفی اللہ کہا گیا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، مختلف ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، مختلف انبیاء کو مختلف اوصاف سے وصف سے نوازا، مگر اپنے محبوب کو کتنا عظیم وصف عطا فرمایا، حبیب اللہ فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، مگر پھر بھی تم اپنے محبوب کی نافرمانی ناشکری کرتے رہے، تم اس محبوب کے ملنے پر شکر ادا نہ کرتے رہے، تو پھر یقیناً انجام تو برا ہونا ہے۔ وہ نبی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے رہے، جو یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ راتوں کو جو اٹھ کے روتے تھے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، نعوذ باللہ لوگوں نے اس طرح لکھا ہے، صحیح ہے۔ وہ اس آیت کے تحت تفسیر لکھی ہے سورہ فتح کو اگر آپ پڑھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس آیت کا مختلف جو مفسرین تھے، مختلف لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ محبوب آپ کو فتح مکہ اس وجہ سے دی کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے، مگر اعلیٰ حضرت پر قربان جائے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ محبوب اب آپ کو ترجمہ اگر آپ پڑھو نا تو دل باغ باغ، کیا اعلیٰ حضرت کی شان تھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، مگر اس ضال کی نسبت جو ہے سرکار کی طرف آئی، رسول اللہ کی طرف آئی، تو لوگوں نے، میں ان کے نام یہاں نہیں لینا چاہتا، لوگوں نے جو ہے ترجمہ کیا، آپ خود جو ہے جا کر تراجم کے اندر تقابل آپ دیکھ سکتے ہیں، کمپیریزن آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے ترجمہ لکھا محبوب اللہ نے آپ کو گمراہ پایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس امت کا نبی گمراہ ہو تو وہ امت پھر کیا ہدایت پا سکتی ہے؟ سب سے بڑی گمراہ تو پھر وہ امت بھی ہوگی۔ تو نبی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب اللہ نے آپ کو اپنی یاد میں خود رفتہ پایا، اے ہائے فنا تھے آپ، رب کی یاد میں فنا تھے۔ اور پھر یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس سبب سے تاکہ اللہ عز و جل آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخشے، آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ بخشے۔ تو حضور اپنی امت سے، بس آخر میں یہ نقطہ بیان کرتا چلوں کہ حضور اپنی امت سے، امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ غار ہرا میں 6 ماہ آپ شب بیداری کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی تاخیر فرماتے تھے قیام کے اندر، اتنی دیر تک کھڑے رہا کرتے تھے کہ حضور کے حتی قدماہ تورمت، کہ حضور علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے، دونوں قدم وہ سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی تاخیر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت اب حضور کھڑے ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ رب کے لیے، رب کی جناب میں کھڑے ہیں، طویل قیام، رات بھر آپ قیام میں ہیں، سجدے کے اندر ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رب سے کہہ رہے ہیں ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ مگر قربان جائیں اللہ رب العزت جب آپ طویل قیام فرماتے، طویل عبادت فرماتے، شب بیداری فرماتے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب قم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، کالی چادر تھی آپ کے پاس، اے کالی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، محبوب بس آپ تھوڑا سا قیام کیا کریں۔ اے ہائے اللہ عز و جل کیسا مہربان۔ تو محبوب سجدے میں ہیں، حضور علیہ السلام سجدے میں، اور پھر اپنی امت سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں، اپنی امت۔ تو اب راتوں کو جب وہ نبی جو اس دنیا میں آئے تو سجدے میں گر جائیں، سجدے میں رہے، اور رب سے اپنی امت کا سوال کر رہے ہیں کہ میری امت میرے حوالے کر دے،
میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی جب معراج پر جا رہے ہیں تو معراج پر جا رہے ہیں، بندے کو خوشی ہونا چاہیے، جشن ہونا چاہیے، مگر رسول اللہ کو جب جبریل کے ذریعے رب عز و جل یہ مجدہ سنا کر بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کو، میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دو کہ آج کی رات 27ویں شب معراج کی جو رات تھی، آج کی رات اللہ جو ہے آپ کو اپنا جمال دکھانا چاہتا ہے، اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو جلنے والے ہیں، سڑنے والے، وہ کہتے ہیں بھائی کیسے رب کو دیکھ لیا؟ تو رب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ اصرار کرتے رہے، حضرت موسیٰ کہتے رہے ربی ارینی ربی ارینی، محبوب بھی اللہ سے عرض کرتے رہے یا اللہ اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ حجابات اٹھا دے، اللہ دیدار کرا دے۔ مگر کیا کہ اللہ سے کیا فرمایا؟ توجہ ادھر رکھیں، اللہ سے کیا فرمایا؟ لن ترانی۔ اللہ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ سے؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے، بولے بلند آواز سے، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تو تھے لا ترونی، ایک ہے لا ترونی عربی کا ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی، جب لن داخل ہو جاتا ہے فعل مضارع پر تو بات آ جاتی ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ مگر جب حضرت موسیٰ انہوں نے اصرار کیا مولا ربی ارنی، مولا دکھا دے، مولا جلوہ دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، تو پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ طور پر آ جا رہا۔ جب طور پر بلایا تو پھر طور پر موجود تھے، رب نے ابھی جمال نہیں دکھایا، دیدار نہیں کرایا، حجابات نہیں اٹھائے، اپنا جلوہ نہیں دکھایا، رب نے تجلی فرمائی۔ موسیٰ طور پر نظر رکھنا، تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بعض نے کہا 1 سال تک بے ہوش رہے، بعض نے کہا کئی عرصے تک آپ بے ہوش رہے، کئی مہینوں تک بے ہوش رہے، طویل مدت تک بے ہوش رہے۔ پھر جب آپ کو ہوش آتا ہے، اب آپ دیکھیں نقطہ، آپ کو ہوش آیا، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ آپ کو ہوش آیا، جب آپ کو ہوش آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں، اس تجلی کو دیکھنے کے بعد رات کی تاریخی میں غار میں 3 میل کے فاصلے پر غار کے اندر میں چونٹی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس تجلی کا فائدہ یہ ہوا، تو جس ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکان قاب قوسین، اتنی قربت تھی، صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا، 2 کمان کا۔ ما زاغ البصر، سورہ نجم آپ اٹھا کے پڑھ لیں، پورا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھی، یہ معراج خواب کی تھی، تو خواب میں تو رسول اللہ نے اللہ کو بہت دیکھا، روحانی معراج کی بات تو ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ ادھر حقیقت اس معراج کو جسمانی معراج کہا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد فرمایا اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، تو عبد کہتے ہیں روح اور جسم کا مرکب، بھی روح ہی نہیں فرمایا، بھی جسد ہی نہیں فرمایا، بلکہ بھی عبد فرمایا کہ جسم بھی لے گیا، روح بھی لے گیا، یعنی روح اور جسم کا جو مرکب ہوتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ پھر اس پہ خیر کافی دلائل ہے، یہ رب عز و جل کی شان ہے جس کو جس طرح چاہے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، جو یہ دعویٰ کر دینا وہ اس کو کہتے ہیں وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج۔ مگر جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، صحیح حدیث پاک سیاستہ کی حدیث پاک، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے مگر اچھی صورت میں دیکھا، حسین صورت میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک تو یہ کہ جاتے وقت دیکھا، ایک آتے وقت دیکھا، یعنی پھر اس کی بڑی تفسیر ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ حضور سید عالم وہ واحد ذات ہے کہ جنہوں نے اللہ کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیکھا، تو پھر ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کی ذات کا پھر عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر وہ اکرامات، وہ مقام اور فضائل، وہ کمالات عطا فرمائے۔
کہ ان کمالات اور ان فضائل کو بندہ اگر بیان کرنے بیٹھے تو راتیں ختم ہو جائیں، راتیں ہزاروں لاکھوں راتیں بھی آ جائیں پھر بھی حضور کی فضیلت، حضور کا مقام. کیونکہ اگر کوئی حضور کے ذکر کو گھٹانا چاہے، حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اور پھر لوگوں کے ذہن سازی کرے، ذہن خراب کرے یا پھر بم دھماکے کرے، ابھی جس طرح حال ہی میں مستون کے اندر بم دھماکہ بلاسٹ ہوا اور مفتی اعظم بلوچستان ان کے صاحبزادے احمد سعید حبیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شہید ہوئے. بہت بڑے عالم دین تھے، بڑا کام کر رہے تھے کوئٹہ کے اندر اہل سنت کا. اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء اور کہیں عشاقان رسول بچے بھی اس کے اندر اس جلوس میں موجود تھے. انہوں نے شہادت کا جام پیا، مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ بم دھماکے کر کے، قتل و غارت گری کر کے، دہشت گردی کر کے حضور کے ذکر کو نہیں مٹایا جا سکتا. بدعت، ناجائز و حرام کہہ کر حضور کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا، حضور کے ذکر کو بڑھایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے خود حضور کے ذکر کو بڑھا دیا. لہٰذا مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے. بہت سے لوگ آئے جو حضور کے ذکر کو مٹانے کی انہوں نے کوششیں کری، حضور کے ذکر کو ختم کرنے کی، محو کرنے کی، مٹانے کی کوششیں کری، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خود مٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حشر تک. یا نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ نعرہ مکمل کب ہوگا؟ جب نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. اب اگر کوئی صرف نعرہ تکبیر لگائے تو نعرہ بھی مکمل، تو دونوں نعرے لازم ملزوم ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ کوئی حضور کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اعلیٰ حضرت نے یہ سوچ دے دی کہ حشر تک، قیامت تک حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. لاکھ اسے ناجائز کہو، حرام کہو، بدعت کہو، لوگوں کے ذہن سازی کرو، خرافات کرو، نہ جانے کیسے کیسے تم ایکشن لیتے رہو، مگر کیا کہ ہم یہی کہیں گے جو ہمارے امام ہمیں سکھا گئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے آدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو یہ محفل، یہ حضور کا ذکر، یہ انشاءاللہ محشر تک، قیامت تک ہوتا رہے گا. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 یا حبیب اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. یا رسول اللہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں جگہ بہ جگہ
اب آپ دیکھیں اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا کہ میرے محبوب کو ایسے مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کی تفسیر میں علامہ سیوطی شافعی فرماتے ہیں تفسیر جلالین میں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ کو پکارا جائے یا رسول اللہ کہا جائے، کہہ دو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہا جائے، یا نبی اللہ کہا جائے، یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یا غیر اللہ کو یا سے پکارنا، کیونکہ یا سے صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں، تو غیر اللہ کو یا سے، اب میں کہوں یا زید یا احمد، عرب میں جائیں جہاں سے یہ فتویٰ جاری ہوا، عرب میں خود جس کا نام اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو اس کو محمد یا احمد کہہ کے پکارتے ہیں، تو وہاں تو یا ندا کے لیے آتا ہے، یا مدد کے لیے بھی آتا ہے، استغاثہ کے لیے بھی آتا ہے، مگر ندا پکارنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں رب منع فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو ایسے مت پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ اس آیت کی تفسیر و مفسرین نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ کو جب بھی پکارا جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا جائے، یا محمد منع کر دیا کہ کیونکہ ایک ہے ندا اور ایک ہے استمداد۔ اب ایک غزوے کے موقع پر جس میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جب علم بغاوت بلند کیا گیا اور جہاد کا اعلان کیا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مسیلمہ کذاب اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ واجب القتل ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا بے ادب استاد، تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے یہ ذہن ملا کہ وہ کون ہے؟ واجب القتل۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن کہنے کی بات یہ کہ اس کا سپہ سالار جس ذات کو بنا کر بھیجا وہ خالد بن ولید تھے۔ تو اس وقت یہ مشہور ہوا تھا، صحابہ کرام وہ استمداد کر رہے تھے، یا محمدہ یا محمدہ کے باقاعدہ یہ نعرے یہ روایات میں آیا۔ تو اگر یا محمدہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر صحابہ نے جو نعرہ لگایا، صحابہ جو استمداد کرتے رہے، تو کیا سارے صحابہ مشرک ہو گئے؟ نہیں۔ لہٰذا حضور کو یا محمد ندا کے طور پہ، استمداد کے طور پہ تو کہا کہ یا محمدہ، اگر استمداد مدد کے طور پہ کہنا چاہتے تو جائز ہے، مگر ندا کے طور پہ پکارنے کے لیے یا محمد نہیں کہہ سکتے بلکہ یا رسول اللہ ہی کہنا پڑے گا۔ لہذا اللہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا، یا ایھا النبی فرمایا کہیں کہیں، یا ایھا الرسول کہیں، یا ایھا المدثر کہیں، یا ایھا المزمل۔ تو جب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اوصاف، تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ میرے محبوب کو پکارو تو اس طرح ان ادب اور ان اوصاف ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے، حضور کی جو کچھ بھی ہم نے سنا سیکھا سمجھا، اللہ رب العزت اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گھر میں اللہ رب العزت بے حد برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، ماشاءاللہ ثنا خان بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود، انشاءاللہ اس محفل کو آگے لے کے چلیں گے۔ شیخ محقق کا یہ قول بیان کر کے کہ پتہ چل جائے پھر اور ذوق پیدا ہو کہ شیخ محقق فرماتے شاہد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، جن کی وجہ سے ہندوستان میں احادیث پھیلی، مشہور ہوئی احادیث، آپ فرماتے ہیں 11ویں صدی کے آپ مجدد بھی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر، جس گھر میں، جس جگہ حضور کے ذکر کی محافل سجائے جائے، اس مقام پر، اس گھر میں پورے سال اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ مرکز بن جاتا ہے رب کی رحمتوں کا۔ تو حضور کا ذکر کرنا یہ کار خیر ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کو واسطہ وسیلہ بھی بڑا پسند ہے، جب اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دے دیا جائے، واسطہ پیش کر دیا جائے، تو فوراً رب عز و جل سن لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہے، مستجاب کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے، اور اس گھر میں اہل خانہ کو بھی اس محفل کی خوب برکتیں عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں، عالیل ہیں، اللہ سب کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، ہر طرح کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے دور رکھے، اور ہمارے بزرگ ماشاءاللہ، اب آپ کے والد صاحب ہیں بہنوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے، افضل بھائی آپ ہی ہیں،
اچھا افضل بھائی صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ماشاءاللہ بڑا ذوق و شوق ہے ماشاءاللہ. اب اس محفل کو باقاعدہ ثنا خوانی انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ہی روح پرور گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان منور فرما رہے تھے. بلا تاخیر اگلے ثنا خواہ اور بلا تاخیر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اہل خانہ کی جانب سے کہ میرے بھائی دوست جناب